السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کے آثار سے بھی انہوں نے غلط استدلال کیا ہے، پھر اس کا جواب بھی ہم دیں گے۔ اصل بات شروع کرنے سے پہلے قادیانیوں سے، مرزائیوں سے انسان ہونے کے ناطے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ مرزائیت میں آئے ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح چیز کا پتہ نہیں ہے کہ قادیانیت کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا، اس کا کیریکٹر کیا تھا۔ ہم صرف اتنی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خود مرزا قادیانی کی کتابیں روحانی خزائن کا آپ لوگ مطالعہ کریں، منصف مزاج بن کے مطالعہ کریں، انصاف پسند نظروں سے مطالعہ کریں، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنا بدترین از خلائق مخلوق انسان تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام اور دیگر انبیاء کے سلسلے میں کتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ خود انصاف سے کام لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جس کو ہم نے اپنا مقتدی بنایا ہے وہ کس درجے گیا گزرا انسان ہے، اور یہ گزارش ہم انسان ہونے کے ناطے کر رہے ہیں کہ کہیں قیامت کے دن آپ لوگ یوں نہ کہو کہ صرف ہمارا دفاع ہی دفاع کرتے رہے، حقیقی بات ہم تک نہ پہنچائے۔ بس آگے اصل گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے کہ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک اثر منقول ہے، فرماتی ہیں کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہو، مگر یہ نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ قول پیش کر کے قادیانی کہتے ہیں کہ جس کا صاف صاف مطلب یہ نکل رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ خاتم النبیین ہیں آپ علیہ السلام، مگر آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ علیہ السلام کے بعد نبی آ سکتے ہیں۔ جب آ سکتے ہیں تو مرزا قادیانی نبی بن کے آیا ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ یہ ان کا اپنا اعتراض ہے، بلکہ ان کی اپنی ایک دلیل ہے، جس کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ احادیث متواترہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بتانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ یہ نہ کہو کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، یہ فرمانا چاہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اسی واسطے تفسیر در منصور میں اس کے ساتھ ہی یہ روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص نے یوں درود شریف پڑھا، صلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے خاتم الانبیاء کہنا کافی ہے، لا نبی بعدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خاتم الانبیاء ہی میں ساری بات آ گئی، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو اگر وہ تشریف لائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوں گے، بعد میں بھی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے آ کر آسمان پر اٹھا لیے گئے، پھر نبی علیہ السلام کے بعد بھی وہ آئیں گے، تو لا نبی بعدہ کہنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا انکار ہو جائے۔
آگے ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ کوئی صحابی نہ تو نبوت کے مدعی تھے اور نہ کسی صحابی نے مسیلمہ کذاب یا اسود عنسی یا کسی اور جھوٹے نبی کو نبی مانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بات کہی کہ اس انداز سے لا نبی بعدہ نہ کہا جائے جس سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد کا انکار ہو جائے۔ اور جب مسلمانوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ بھی معروف ہو گیا، سب مسلمانوں میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، تو لا نبی یا بعدہ اس عقیدے کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نئے نبی نہیں ہوں گے، آپ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبی بن کے آئے تھے۔ تو لا نبی بعدہ کہنا اس ارادے سے اور اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پرانے نبی بھی نہیں آئیں گے، یہ منع ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ اور قادیانی لوگ دونوں عقیدوں میں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی آمد کا انکار کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ آ کر چلے گئے قادیانی کی شکل میں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور دوسرا عقیدہ وہ غلط رکھتے ہیں کہ جھوٹے شخص کو نبی مان لی جس کا کیریکٹر اتنا خراب، جس کی زندگی کی تنہائیاں موج مستیوں میں گزری ہوں، جو انہی کی کتابوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود اسے نبی تسلیم کر لیا۔ بہت بڑی غلطی کی انہوں نے۔ پھر اس سب کے بعد بھی ایسے شخص کو نبی بنانے کے لیے جس نے خود صحابہ کرام کو گالیاں دی ہوں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہوں، انہی صحابہ کے آثار پیش کیے جا رہے ہیں، شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرزائیوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر مرتے دم تک باقی رکھے، ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔